السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات کے لیے، اور بے شمار انگت درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ 9 ہجری ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہے۔ یہاں ایک لمبی داڑھی والا بوڑھا بابا مرنے لگا ہے۔ یہ اوپر سے اور ہے اور اندر سے اور ہے، بے ایمان ہے۔ اوپر سے نبی سے اتنا پیار ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ ممبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگتا، لوگو مجھے اللہ کی قسم ہے یہ رب کا سچا نبی ہے۔ اور باہر جا کر کہتا ہے، ہم عزت والے ہیں، نبی اور نبی کے صحابہ معاذ اللہ عزت والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک کی مرضی دیکھو کہ بیٹا صحابی ہے اور باپ منافق ہے۔ عجیب بات ہے، کہیں باپ نبی ہے اور بیٹا کافر ہے، کہیں بیٹا نبی ہے اور باپ کافر ہے، کہیں میاں اللہ کا نبی ہے اور بیوی کافرہ ہے، کہیں بیوی اللہ والی ہے اور میاں کافر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبی ہیں اور بیوی کافرہ ہے۔ نبی کی بیوی ہے مگر کشتی میں نہیں بیٹھ سکتی، پیغمبر کی بیوی ہے لیکن کشتی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسری طرف فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں لگی ہوئی ہیں، جلاد مار رہے ہیں۔ آسیہ مار کھاتے ہوئے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ اب میرا دنیا میں دل نہیں لگتا، میں چاہتی ہوں کہ جو عرش کے نیچے جنت ہے وہاں میرا گھر بن جائے۔ آسیہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اب جب آسمان کی طرف دیکھتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ فرعون کہتا ہے، آسیہ مار کھا کھا کر پاگل ہو گئی ہے۔ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فرعون میں پاگل نہیں ہوئی۔ فرعون کہتا ہے، پھر ہنستی کیوں ہے؟ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فرعون تو اس بات کو نہیں سمجھے گا، مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ میں جب آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو اللہ کریم 7 آسمان چیر کر مجھے جنت میں میرا گھر دکھا دیتے ہیں۔ یہ فرعون کی بیوی ہے اور جنت کا گھر دنیا میں دیکھ رہی ہے، اور پیغمبر کی بیوی جہنم میں دھکے کھا رہی ہے، اور یہاں بیٹا صحابی ہے اور باپ منافق ہے۔ مرتے وقت اپنے بیٹے کو کہتا ہے، بیٹا اب میں مرنے لگا ہوں، میرا آخری وقت ہے، تو اپنے نبی کو کہنا کہ آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ بیٹا صحابی تھا، اس لیے اس کو اپنے باپ کی ساری کرتوتوں کا علم تھا۔ بیٹا کہتا ہے، اے ابا جی، آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں کہ تیری نماز جنازہ پڑھائیں؟ وہ کون سا تیر تیرے پاس تھا جو تو نے میرے نبی کے خلاف استعمال نہیں کیا؟ کہتا ہے، بیٹا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مجھ جیسا پاپی اب ماں کوئی نہیں جن سکتی، اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ اگر مجھ جیسا پاپی کوئی نہیں تو تیرے نبی جیسا رحیم اور کریم بھی کوئی نہیں۔ اب یہ بوڑھا بے ایمان مر گیا،
بیٹا صبح صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مر گیا ہے، میرا بابا مر گیا ہے، حضرت آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ تیرے بابا کو معاف کر دیتے ہیں تو میں 70 بار پڑھانے کو تیار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، آپ میرے نبی کا بازو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، سونیا آپ اس منافق بے ایمان کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے عمر، ابھی تک اللہ نے مجھے روکا نہیں، جب تک اللہ پاک نہیں روکے گا میں اس کا نماز جنازہ ضرور پڑھاؤں گا۔ میرا عبداللہ صحابی مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بے ایمان کی میت کے پاس جاتے ہیں، اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالتے ہیں اور اپنے گلے کا کرتا اتار کر اس بے ایمان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے نبی اس کا جنازہ پڑھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اگر آپ 70 بار بھی نماز جنازہ اس کا پڑھائیں گے تو میں اس منافق کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے صحابی عبداللہ، اللہ پاک نے اس لعاب کو بڑے شرف بخشے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک میں بڑی برکتیں ہیں۔ میرے نبی کا تھوک بڑا قیمتی ہے۔ اگر آپ کا تھوک کھارے کنویں میں پڑ جائے تو اللہ کڑوے کنویں میٹھے کر دیتے ہیں۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر سانپ ڈسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک مبارک لگائیں تو سانپ کا زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ڈالیں تو حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ اگر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی ہنڈیا میں یہ لعاب مبارک پڑے تو 1400 کا لشکر کھانا کھا جائے۔ جنگ خندق کے موقع پر ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے نبی، آ کر کہتا ہے، میرے نبی کو کہتا ہے، سونیا آج مجھے اتنی بھوک لگی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میری انتڑیاں دوڑی نہ ہو جائیں، یہ دیکھیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، اگر تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے تو تیرے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، پھر بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو تڑپ گئے۔ گھر جا کر بیوی کو کہتے ہیں، اے میری گھر والی، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ بیوی کہتی ہے، پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ خاوند کہتا ہے، ہم کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا۔ بیوی عرض کرتی ہے، وہ چھوٹا سا بکرا کھڑا ہے، آپ اس کو ذبح کر دیں اور یہ 1.25 سیر جو میں پیس لیتی ہوں۔ اماں جی نے چکی چلائی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکرا ذبح کر لیا۔ بیوی کہتی ہے، اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر کہہ دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود تشریف لے آئیں اور 1-2 صحابی ساتھ لے آئیں، کھانا کھا لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے کان میں جا کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ 1-2 صحابہ کے ہمراہ آ کر کھانا کھا لیں۔ میرے نبی کریم ایسے نہیں تھے کہ وہ صحابہ کو چھوڑ کر اکیلے ہی چل پڑتے۔ آپ اونچی جگہ پر چڑھ کر اعلان فرما دیتے ہیں، اے خندق والو، سب تیار ہو جاؤ، جابر نے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ جب حضرت جابر نے یہ بات سنی تو چہرے کا رنگ اٹھ گیا۔ کھانا تو 2-4 آدمیوں کا ہے، یہ 1400 ہیں جن کو کئی دن کا فاقہ بھی ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو بیوی اللہ والی تھی، کہتی ہے، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئیں تو لوگوں کے اوپر رنگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور تیرا پہلے والا بھی اتر گیا ہے، کیا بات ہے۔ بہنوں، میرا نبی سیرت کا بھی سونا تھا اور صورت کا بھی سونا تھا، جس کی صورت بھی لاریب، جس کی سیرت بھی لاریب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سب آ رہے ہیں۔ بیوی بڑی سمجھدار تھی، دانا تھی، وہ کہتی ہے تو نے کس طرح کہا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک دو صحابہ کے ساتھ آئے۔ بیوی کہتی ہیں پھر گھبرانے کی کیا بات ہے، کھانا جانے اور کھلانے والا جانے، ہم نے تو بنا دیے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا چولہے سے نہ اتارنا اور آٹے کی روٹیاں تیار نہ کرنا۔ میرے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش قسمت ہیں، لوگ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور میرے نبی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنا لعاب مبارک ہنڈیا میں ملا دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1400 لشکر والے کھانا کھا گئے، نہ روٹیاں ختم ہوئی نہ بوٹیاں ختم ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی کے تھوک مبارک میں اتنی برکت تھی کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتے وہ بھی روٹی کھا جاتے تو کھانا کبھی ختم نہ ہوتا۔ میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ بڑے قیمتی تھے، آپ کا لعاب بڑا قیمتی تھا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے اس تھوک کو بڑے اعزاز بخشے ہیں اور اس کرتے کو میرا پسینہ لگا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی کہ اس کے منہ میں لعاب مبارک بھی ڈالا، اس کے گلے میں اپنا کرتا بھی پہنایا۔ اللہ کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل علیہ السلام دوڑ کر جا، میں اس بے ایمان کو معاف نہیں کرنا۔ میرے نبی کا تھوک بھی اس کے منہ سے کھینچ لے، اس کے کفن سے کرتا بھی کھینچ لے اور جا کر میرے نبی کو کہہ دے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہے اور گستاخ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا 70 بار بھی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا، لیکن میرے نبی کریم کی رحیمی اور کریمی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری 72 دفعہ جنازہ پڑھانے سے تو نے معاف کر دیا ہے تو میں اس کا 72 بار بھی نماز جنازہ پڑھانے کو تیار ہوں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پاک ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز تیرے آگے ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کی طرف نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس کو دیکھ، ہماری حاجات کو پورا فرما دے۔ اللہ پاک سب پریشان حالوں کی اس پریشانیوں کو دور فرما دے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، سب بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم۔